السلام علیکم۔ کہانی کو آخر تک پورا سنیے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ صدف کے بابا نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی بیوی سے 7 بیٹیاں تھیں۔ بابا کو بیٹا چاہیے تھا، اس لیے انہوں نے دوسری شادی کر دی اور دوسری بیوی سے 2 بیٹے اللہ نے دیے۔ پھر ساری محبت دوسری بیوی کے لیے ہو گئی۔ پہلی بیوی اور بچوں کو اگنور کرنے لگے۔ بیٹیوں کو کہہ دیا اپنا اپنا جہیز خود بنانا ہے، جب بنا لو تو بیاہ دوں گا۔ ہر دوسرے دن گھر میں بھوک افلاس کی وجہ سے جھگڑا ہوتا۔ بابا ماں کو مارتے، گالیاں دیتے، پھر بڑی بہنوں کی ایک ایک کر کے شادی ہو گئی۔ صدف بہت حساس تھی، وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ رونے لگتی، کوئی سخت الفاظ کہہ دے تو آنسو پلکوں کو بھگو دیتے۔ شادی سے ڈر لگتا تھا، اگر بابا جیسا ہمسفر ملا تو کیا کروں گی۔ بہت سمجھدار تھی لیکن معصوم سی۔ کافی رشتے آئے لیکن انکار کرتی رہی۔ پھر یوں ہوا، انکار کے باوجود اس کی شادی حارث سے ہو گئی۔ حارث گندمی رنگ، بالکل سادہ سا لڑکا، نہ کوئی فیشن نہ ماڈرن۔ شادی ہو گئی۔ صدف ڈر رہی تھی، نہ جانے کیسا انسان ہوگا۔ حارث نے گھڑی کی جانب دیکھا، 12 بج گئے۔ عشق اور مغرب کی نماز قضا ہو گئی۔ حارث نے وضو کیا، نماز ادا کرنے لگا۔ صدف دیکھ رہی تھی، نماز پڑھتے ہوئے کتنا پیارا لگتا ہے، ماشاءاللہ۔ نماز پڑھنے کے بعد صدف کے پاس آیا۔ صدف، یہ گھر آپ کا ہے، آپ اس گھر کی اور میری ذمہ داری ہیں۔ میں نہ تو یہ کہوں گا میری عزت کا خیال رکھنا اور نہ کوئی نصیحت کروں گا۔ میں بس اتنا کہوں گا، جس عورت نے گناہ کرنا ہوتا ہے وہ باحجاب با پردہ ہو کر لاکھوں پابندیوں کے باوجود بھی گناہ کر گزرتی ہے، اور جس عورت نے عزت کا پاس رکھنا ہوتا ہے وہ سرے بازار بھی ہو تو وہ خود کو گناہ سے پاک رکھتی ہے۔ عورت کبھی پابندیوں کی غلام نہیں ہوتی۔ میں آپ کو کبھی کوئی دکھ کا آنسو نہیں دوں گا، نہ تو میری طرف سے آپ پہ کوئی کسی قسم کی پابندی اور نہ کوئی زبردستی ہے۔ صدف حارث کی باتیں سن کر حیران تھی، ایک ایسا مرد ہے جو اتنے نرم لہجے میں بات کر رہا ہے، ورنہ آج کل کے تو مرد تو وہ چپ ہو گئی۔ خیر، زندگی کے دن گزرنے لگے۔ حارث کو تنخواہ ملی، آدھی تنخواہ امی ابو کو دی اور آدھی لا کر صدف کے ہاتھ پر رکھی۔ صدف میری جان، یہ 15,000 روپے ہیں، یہ آپ کے ہیں، جیسے چاہو استعمال کرو۔ صدف پیار سے بولی۔ حارث، میں نے پیسے کیا کرنے ہیں، میرے سارے اخراجات تو آپ پورے کر دیتے ہیں۔ حارث مسکرایا، میری جان یہ آپ کا حق ہے۔ صدف کے دل میں محبت اور بھی بڑھنے لگی، حارث کے لیے عزت بڑھنے لگی۔ وہ دونوں بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے، لیکن کچھ یوں ہوا۔ حارث کے بھائیوں نے کہا ہم اب الگ رہنا چاہتے ہیں۔ سب بھائی اچھی نوکریاں کرتے تھے، سب نے اپنا الگ الگ گھر بنا لیا، لیکن حارث بیچارہ مزدور دار تھا، وہ پرانے سے ٹوٹے گھر میں رہ گیا۔ حارث بہت پریشان تھا، آہستہ سے بولا، امی کی وفات کے بعد بھائی رنگ بدل گئے ہیں۔ وہ جانتے بھی تھے میں مالی طور پر کمزور ہوں، لیکن میری پرواہ نہیں کی۔ صدف پاس بیٹھی تھی، ماتھے پہ بوسہ کیا۔ حارث، آپ خود کو تنہا نہ سمجھے میری جان، صدف آپ کے پاس ہے، آپ کے ساتھ ہے نا، ہم کو کیا پرواہ کسی کی۔ اللہ نے چاہا تو ہم بھی اپنا گھر پکا بنا لیں گے۔ بھلا اداس کیوں ہونا، دیکھے تو ذرا اپنا چہرہ، کیا حالت بنائی ہوئی ہے۔ چلیں آج میں آپ کی شیو کرتی ہوں۔ وہ دونوں ہنسنے لگے۔ پھر کچن میں گئی، حارث کی پسندیدہ بھنڈی پکائی، اپنے ہاتھ سے کھلانے لگی۔ حارث اداسی میں بولا، صدف مجھے معاف کر دینا، میں آپ کو سب خوشیاں نہیں دے سکا۔ صدف مسکرائی، میری خوشی تو صرف آپ ہیں، میرے پاس آپ ہیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ پھر غربت کے دن اور بھی بڑھنے لگے۔ رات کو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، دونوں چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے۔ پچھلے 10 دن سے بارش ہو رہی تھی، کوئی دہاڑی بھی نہ لگی تھی۔ صدف ماں بننے والی تھی، صبح سے بھوکی تھی، بل کی ادائیگی نہ کرنے پہ بجلی بھی بند تھی۔ حارث پاس آیا، صدف میرا دل کرتا ہے میں خودکشی کر لوں، بہت تنگ آ گیا ہوں اس زندگی سے۔ آپ کو ایک وقت کی روٹی بھی نہیں کھلا سکتا، صبح کا کچھ نہیں کھایا آپ نے، آپ کی حالت خراب ہو جائے گی۔ ایسے میں صدف مسکرائی، تو کیا ہوا میری جان، نہیں کھایا تو یوں سمجھ لیں روزہ رکھا ہوا ہے۔ وہ بات کرتے ہوئے رونے لگی۔ حارث نے سینے سے لگا لیا، آئی ایم سوری میری جان، مجھے معاف کرنا۔
صدف آہستہ سے بولی، آئی لو یو میرے حارث، پریشان نہ ہوں آپ، یہ وقت گزر ہی جائے گا، اللہ کرم کرے گا۔ دوسرے دن حارث دروازے پہ کھڑا تھا، بھائی کی بیٹی نظر آئی، اسے کہنے لگا، بیٹی بات سن۔ بھتیجی پاس آئی، جی چاچو۔ حارث آہستہ سے بولا، تم نے کیا پکایا ہے آج؟ بھتیجی بولی، چاچو ہم نے تو بریانی پکائی ہے۔ حارث بولا، جا چوری سے ایک پلیٹ لا دو مجھے، کسی کو بتانا نہیں۔ بھتیجی گھر گئی، اپنی ماں سے کہنے لگی، چاچو کہہ رہے ہیں ایک پلیٹ بریانی دے دو۔ ماں نے ڈانٹا، تو اس فقیر کے پاس گئی کیوں تھی؟ دفع کر اسے، ہم نے کوئی لنگر کھانا نہیں کھول رکھا۔ وہ انتظار کرتا رہا لیکن بھتیجی نہ آئی۔ دوسرا دن تھا، وہ بہت بھوکے تھے، بارش ابھی بھی ہو رہی تھی۔ حارث نے اپنا موبائل بھیج دیا، پھر کچھ کھانا خرید گھر آیا، خود اپنے لیے کھانا نہیں خریدا، گھر آیا مسکراتے ہوئے بولا، صدف دیکھو کیا لایا ہوں، تمہارا فیورٹ پیزا۔ صدف چونک گئی، حارث پیسے کہاں سے لیے آپ نے؟ حارث مسکراتے ہوئے، ارے جان سب باتیں بعد میں کریں گے، پہلے کھا لو نا۔ صدف بیٹھی پیار سے بولی، حارث یہ پیسے کہاں سے لیے آپ نے؟ حارث پھر مسکرایا، کر لو بات، موبائل خراب تھا، میں نے سوچا نیا لے لوں گا، پرانا آواز بھی ٹھیک نہیں آتی، اس لیے میں نے وہ بیچ دیا۔ صدف نے حارث کا ہاتھ چوم لیا، حارث کیا ضرورت تھی، آپ بھی نہ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا۔ صدف سوچنے لگی، امی کو بتاؤں گی اپنے حالات تو پریشان ہو جائیں گی، پہلے ہی بابا ہم کو منہ نہیں لگاتے۔ صدف حارث سے کہنے لگی، حارث میری جان ایک بات ہو جو آپ سے ایک بات پوچھو آپ سے؟ حارث نے ہاں میں سر ہلایا، جان کیا؟ محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا لیا کروں، ساتھ میں کپڑے بھی سلائی کرنا شروع کر دوں۔ حارث آہستہ سے بولا، صدف پہلے ہی آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے، خود کو کیوں تھکاؤ گی؟ لیکن صدف نے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ حارث بھی کام پر جانے لگا، اللہ نے ان کو بیٹا عطا کیا۔ صدف پڑھی لکھی تھی، بچوں کو بہت پیار سے پڑھاتی تھی، سب لوگ اپنے بچوں کو صدف کے پاس بھیجتے، اللہ نے کرم کیا، 2 وقت کی روٹی صدف کمانے لگی، جو پیسے حارث کماتا وہ بچا لیتی۔ دونوں نے بہت محنت کی، صدف قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلتی رہی، پھر اللہ پاک کا کرم ہوا، انہوں نے گھر بنا لیا، صدف نے ایک چھوٹی سی اکیڈمی بنا لی، دیکھتے دیکھتے زندگی خوشگوار ہو گئی۔ صدف اکیڈمی میں بچوں کو پڑھا رہی تھی، حارث نے کچن میں کھڑے ہو کر فون کیا، صدف میں نے دال چاول بنا دیے ہیں، اب برتن تم نے دھونے ہیں، اب میں بازار جاؤں تھوڑی دیر کے لیے دوستوں کے پاس۔ صدف آہستہ سے بولی، حارث گھر میں آپ کو سکون نہیں ہے کیا؟ جائیں لیکن 1 گھنٹے میں واپس آ جانا۔ اصل میں دونوں نے ایک دوسرے سے وفا نبھائی تھی، ہر حال میں ساتھ رہے، ایک دوسرے کی عزت کی، ایک دوسرے کو سمجھ کر چلے، صبر سے کام لیا۔ آج صدف کے 3 منزلہ گھر ہے، حارث نے گارمنٹس کی بڑی دکان بنا لی ہے، اکیڈمی اب اسکول میں بدل چکی ہے، اللہ نے رحمتوں کی برسات کر دی ان دونوں پر۔ ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھو، صبر کرنا سیکھو۔ آج کل مرد تو خود کو حکمران سمجھتا ہے، جیسے بیوی نہیں کوئی غلام پہ آ کر لایا ہو۔ کھانا ٹھنڈا دینے پہ گالی، خواہش ظاہر کرنے پر گالی، حق مانگنے پہ گالی، خاموشی پہ رہنے پہ گالی، ظلم کی انتہا کرتے ہیں بیوی پہ، اور دوسری جانب عورت بھی کم نہیں، اچھا موبائل نہیں لے کر دیا تو جھگڑا، کپڑے نہیں لے کر دیے تو جھگڑا، کبھی الگ رہنے کی ضد تو کبھی خرچہ نہ ملنے پر تماشا، کبھی اور پھر رفتہ رفتہ گھر اجڑ جاتے ہیں۔ یہاں ہر عورت کو صدف اور ہر مرد کو حارث بننا ہوگا، ہر حال میں ایک دوسرے کا ساتھ نبھانا، ایک دوسرے سے وفا کرنا، سب سے بڑھ کر ایک دوسرے کی عزت کرنا۔ جب میاں بیوی میں محبت قائم ہو تو اللہ بھی رحمت برسا دیتا ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں، مقام کوئی بھی ہو، ہاتھ میں ہاتھ تھامے ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کا نام ہی نکاح ہوتا ہے۔